اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں پیش کی گئی تعبیریں مستند اور معروف کتب سے ماخوذ ہیں۔ پہلی کتاب تأثیر الانام فی تعبیر المنام خوابوں کی تعبیر کے موضوع پر ایک نہایت مستند عربی کتاب ہے، جس کے مؤلف علامہ عبدالغنی النابلسی ہیں۔ اس مفصل علمی کتاب میں خوابوں کی گہری تعبیرات بیان کی گئی ہیں۔ دوسری کتاب تعبیر الرؤیا ہے، جو علامہ ابن سیرین سے منسوب ہے۔ اس کتاب میں خوابوں کی مختلف علامتوں کو سادہ اور جامع وضاحتوں کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ ان دونوں کتب اور ان کے مصنفین کو علم تعبیر الرؤیا میں اہم مقام حاصل ہے۔ اب کچھ ایسے خوابوں کی فہرست دی جا رہی ہے جو روایتی اسلامی تعبیر کے مطابق بعض اوقات موت یا کسی بڑی تبدیلی کی طرف اشارہ سمجھے جاتے ہیں۔ اس فہرست میں وہی خواب شامل کیے گئے ہیں جن کے بارے میں معتبر کتب کے اقوال میں سے کسی نہ کسی صورت موت یا ہلاکت کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں دانت گرتے دیکھے۔ خواب میں دانتوں کو اہل خانہ اور رشتہ داروں کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگلے دانت خاص طور پر قریبی عزیزوں جیسے والدین یا بھائی بہن کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اگر دانت ایک ایک کر کے گرے تو یہ مختلف رشتہ داروں سے متعلق واقعات کی نشاندہی ہو سکتی ہے۔ بعض صورتوں میں دانتوں کا گرنا جدائی، بیماری یا کسی عزیز کی وفات کی طرف اشارہ سمجھا گیا ہے۔ تاہم یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ دانت کہاں گرے اور کس حالت میں گرے، اس سے مختلف معنی بدل سکتے ہیں۔ اس تعبیر کا حوالہ تعبیر الرؤیا میں ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں خود کو قبر میں داخل ہوتا دیکھے۔ خواب میں قبر میں داخل ہونا ایک سنجیدہ اور گہری علامت سمجھی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص خود کو قبر میں جاتا دیکھے اور وہاں ٹھہر جائے تو یہ زندگی کے خاتمے یا شدید آزمائش کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ اگر قبر تنگ یا اندھیری ہو تو یہ مزید سختی یا مشکل کی علامت بن سکتی ہے۔ بعض حالات میں یہ خواب دنیاوی معاملات سے کنارہ کشی یا تنہائی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تعبیر ہمیشہ خواب کے احساس اور کیفیت پر منحصر ہوتی ہے۔ اس تعبیر کا حوالہ تأثیر الانام فی تعبیر المنام میں ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں مردے کو دوبارہ مرتے ہوئے دیکھے۔ اگر کوئی پہلے سے فوت شدہ شخص خواب میں دوبارہ مرتا ہوا نظر آئے تو اسے عام طور پر ایک علامتی پیغام سمجھا جاتا ہے۔ بعض مفسرین کے مطابق یہ خواب اس مردے کے خاندان میں کسی نئی مصیبت یا ممکنہ وفات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ اگر خواب میں رونے یا غم کا ماحول ہو تو اس کا اثر اور زیادہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ خواب بعض اوقات پرانی یادوں یا تعلقات کے ختم ہونے کی علامت بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے مکمل خواب کا پس منظر اہم ہوتا ہے۔ اس تعبیر کا حوالہ تعبیر الرؤیا میں ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں اپنا گھر گرتا دیکھے۔ گھر کو عام طور پر خاندان، سکون اور ذاتی زندگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگر خواب میں گھر گرتا ہوا نظر آئے تو یہ کسی بڑے نقصان یا صدمے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ بعض تعبیروں میں اسے گھر کے کسی فرد کی بیماری یا وفات سے بھی جوڑا گیا ہے۔ اگر گھر کا صرف ایک حصہ گرے تو یہ کسی خاص فرد یا معاملے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ خواب کی کیفیت اور دیکھنے والے کی حالت اس کی تعبیر پر اثر ڈالتی ہے۔ اس تعبیر کا حوالہ تعبیر الرؤیا میں ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں درخت کو سوکھتا یا کٹتا دیکھے۔ درخت کو زندگی، خاندان اور نسل کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگر درخت اچانک سوکھ جائے یا کاٹ دیا جائے تو یہ کسی انسان کے خاتمے
یا زندگی میں بڑی تبدیلی کی نشاندہی ہو سکتی ہے۔ سرسبز درخت کا سوکھنا خاص طور پر نقصان یا کمی کی طرف اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ بعض تعبیروں میں اسے کسی بزرگ یا اہم شخصیت کی وفات سے بھی جوڑا گیا ہے۔ درخت کی حالت اور جگہ بھی معنی پر اثر ڈالتی ہے۔ اس تعبیر کا حوالہ تعطیر الانام فی تعبیر المنام میں ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں جنازہ دیکھے یا اٹھائے۔ جنازہ دیکھنا ایک سنجیدہ علامت ہے جو کسی بڑے واقعے کی طرف اشارہ کر سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص خود کو جنازہ اٹھاتے یا اس کے ساتھ چلتے دیکھے تو یہ کسی اہم معاملے یا آزمائش میں شامل ہونے کی نشانی ہو سکتی ہے۔ بعض تعبیروں میں اسے کسی شخص کی وفات یا بڑی تبدیلی سے بھی جوڑا گیا ہے۔ جنازے کا ماحول، لوگوں کی تعداد اور احساسات تعبیر پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس تعبیر کا حوالہ تعطیر الانام فی تعبیر المنام سے ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں خود کو کفن میں لپٹا دیکھے۔ کفن کو عام طور پر اختتام یا پردہ پوشی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص خود کو مکمل کفن میں لپٹا دیکھے تو یہ موت یا کسی بڑے انجام کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ بعض صورتوں میں یہ گناہوں یا دنیاوی معاملات میں الجھنے کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ اگر چہرہ کھلا ہو تو تعبیر کچھ مختلف ہو سکتی ہے۔ اس خواب کی تعبیر دیکھنے والے کے حالات کے مطابق بدل سکتی ہے۔ اس تعبیر کا حوالہ تعبیر الرؤیا میں ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں اپنے جسم کا کوئی عضو کٹا ہوا دیکھے۔ جسم کے اعضاء کو طاقت اور رشتہ داروں کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی عضو کٹ جائے تو یہ کسی عزیز سے جدائی یا نقصان کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ بعض تعبیروں میں اسے کسی قریبی شخص کی وفات سے بھی جوڑا گیا ہے۔ عضو کی نوعیت، ہاتھ، پاؤں وغیرہ تعبیر کو متاثر کرتی ہے۔ خواب کی کیفیت اور درد یا بے حسی بھی معنی بدل سکتی ہے۔ اس تعبیر کا حوالہ تعطیر الانام فی تعبیر المنام میں ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں اونچائی سے گرتا دیکھے۔ اونچائی سے گرنا عام طور پر نقصان یا زوال کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص خود کو بلندی سے گرتا دیکھے تو یہ زندگی میں کسی بڑی تبدیلی یا نقصان کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ بعض تعبیروں میں اسے ہلاکت یا شدید صدمے سے بھی جوڑا گیا ہے۔ اگر گرنے کے بعد چوٹ لگے تو معنی مزید سخت ہو سکتے ہیں۔ یہ خواب انسان کی موجودہ حالت سے بھی تعلق رکھتا ہے۔ اس تعبیر کا حوالہ تعطیر الانام فی تعبیر المنام میں ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں زمین میں دھنس جائے۔ زمین میں دھنسنا ایک خوفناک اور گہری علامت ہے۔ اگر کوئی خود کو زمین میں غائب ہوتا دیکھے تو یہ ہلاکت یا بڑی مصیبت کی نشانی ہو سکتی ہے۔ اگر نکلنے کا راستہ نہ ہو تو تعبیر اور زیادہ سخت سمجھی جاتی ہے۔ بعض حالات میں یہ ذلت یا نقصان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خواب کی شدت اور احساسات اس کی تعبیر کو متاثر کرتے ہیں۔ اس تعبیر کا حوالہ تعطیر الانام فی تعبیر المنام میں ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں شدید بیماری دیکھے۔ شدید بیماری کو کمزوری اور آزمائش کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ بعض تعبیروں میں یہ موت یا زندگی کے خاتمے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر بیماری بہت شدید ہو۔ اگر خواب میں علاج نہ ہو رہا ہو تو یہ مزید پریشانی کی علامت بن سکتا ہے۔ بعض صورتوں میں یہ صرف ذہنی دباؤ یا خوف کی عکاسی بھی ہو سکتا ہے۔ تعبیر ہمیشہ حالات کے مطابق بدلتی ہے۔ اس تعبیر کا حوالہ تعبیر الرؤیا میں ملتا ہے۔
اگر کوئی شخص خواب میں پرندہ ہاتھ سے اڑتا دیکھے، پرندہ اکثر آزادی یا روح کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگر کوئی پرندہ ہاتھ سے اڑ جائے تو یہ کسی عزیز کی جدائی یا نقصان کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ بعض تعبیروں میں اسے جان کے جدا ہونے کی علامت بھی سمجھا گیا ہے۔ اگر پرندہ واپس نہ آئے تو معنی مزید مضبوط ہو سکتے ہیں۔ خواب کی نوعیت اور پرندے کی قسم بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ اس تعبیر کا حوالہ تأثیر الانام فی تعبیر المنام میں ملتا ہے۔ آخر میں یہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ یہ تمام تعبیریں معتبر مفسرین اور کتب سے منقول ممکنہ معنی ہیں، لیکن انہیں قطعی پیشن گوئی نہیں سمجھنا چاہیے۔ تعبیر الرؤیا ایک ظنی علم ہے، یعنی اس میں یقینی طور پر موت یا کسی بڑے واقعے کی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی۔ ابن سیرین جیسے علماء نے بھی کہا ہے کہ خواب علامات ہوتے ہیں اور ان کی تعبیر انسان کے حالات، نیت اور وقت کے مطابق بدل سکتی ہے، اس لیے انہیں حتمی فیصلہ یا پیشن گوئی نہ سمجھا جائے۔ خواب کی تعبیر ہمیشہ خواب دیکھنے والے کی حالت، اس کے حالات زندگی اور خواب کے مکمل پس منظر پر منحصر ہوتی ہے۔ اسی خواب کا معنی ایک شخص کے لیے موت ہو سکتے ہیں، جبکہ دوسرے کے لیے محض تبدیلی یا آزمائش۔ اس لیے خواب کی تعبیر کو تحقیقی طور پر لینا درست ہے، مگر ان پر حتمی یقین قائم کرنا درست طریقہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ہمیشہ اس سے رحم کے طلبگار رہیں۔ میری کوشش ہے کہ میں آپ کو آپ کے ہر خواب کی تعبیر بتانے میں مددگار ثابت ہوں اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوں۔ جزاک اللہ۔